اطمینان نہیں پاتا، اللہ کتنا بھی دے شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی آ تو گئی ہے، اب کیسے اس کو سمیٹ لوں، کیسے اس کو میں اور زیادہ بڑھاؤں، اس خوشی میں اور کتنا میں اضافہ کر لوں، ایسا نہ ہو یہ خوشی میرے پاس سے چلی جائے، تو پریشان ہوتا ہے ہلو۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، چاہتا ہے اس نعمت کو میں دائمی کر لوں کسی طرح، اب جانے نہ پائے، نعمت اس کو اتنی اچھی لگتی ہے، نعمت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور یہ حفاظت اس کو پھر فکر مند کر دیتی ہے، کہیں مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں اس کے اندر کمی نہ ہو جائے، کہیں کوئی اور مجھ سے نہ لے لے، ان چیزوں کی وجہ سے مزید وہ پینک کا اور اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص ہلو کی بیماری میں گرفتار ہو گیا اور جب وہ خوشی اور نعمتوں پر پریشان ہوتا ہے تو سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا جب اس پر کوئی پریشانی پڑ جائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی شر اس کو چھوتا ہے پھر تو بہت شور مچاتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے، ہنگامہ کرنے لگتا ہے، ہائے واویلا شروع کر دیتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ہی خفا ہوتا ہے کہ میرے اوپر آخر یہ پریشانی کیوں آئی، کیا میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ جو ہلو کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا، اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس بیماری کا کس حد تک شکار تھے، لیکن ہم جس زمانے میں آج رہ رہے ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری بہت پھیل گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ کوئی موقع دیکھ لیجئے زندگیوں میں، کوئی خوشی کا موقع، مثال کے طور پہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع شادی بیاہ کا معاملہ، اس میں آپ کو پریشانیاں نظر آتی ہیں، اینگزائٹی نظر آتی ہے، بہت زیادہ نظر آتی ہے نا ہم کو، یعنی کہ وہاں وہ خوشی سے زیادہ ایک گھبراہٹ اور ایک پریشانی کا ماحول محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں غم ہے وہاں تو ہے ہی جزا فضا، ہونا دھونا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، وائی می، ہر ایک سے تذکرہ کرنا اپنی پریشانی کا۔ بڑی پریشانیاں تو اپنی جگہ، معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں بھی بہت جزا فضا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں۔ زندگی اور موت تو بڑی چیز ہے، شادی بیاہ نہیں ہو رہا اگر بچوں کا، اس پر بھی وہ جزا فضا کی جاتی ہے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنے پریشان ہیں، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہم اتنے پریشان ہیں، اس کے رشتے نہیں آ رہے، تم کہیں کرا دو، تم کہیں کرا دو۔ یہ چیز بھی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے، مائیں یہ کام کرتی ہیں، خاندان والے کرتے ہیں۔ اس سے بھی چھوٹی چیز، بچے کا داخلہ ہونا ہے کسی اسکول میں، اور اس میں جو جزا فضا مچائی جاتی ہے، جو اس کے اوپر ہائے واویلا مچایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کا داخلہ ہونا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے داخلہ نہ ہوا اپنے پسند کے اسکول میں، پھر دیکھیں ذرا، جزوع جزا فضا کرتا ہے، اس کے بچے کا ہو گیا، میرے بچے کا کیوں نہیں ہوا، اس نے تو سارے جواب ٹھیک دیے تھے، ٹیچر نے میرا حجاب دیکھ کر اس کو منع کر دیا، مثال کے طور پہ، یا پتہ نہیں ٹیچر کو کیا دشمنی تھی میرے بچے سے، ہاں یہاں تو سفارشیں چلتی ہیں، یہاں تو انصاف ہے ہی نہیں، اور اپنا غم، اپنی پریشانی بڑھتے بڑھتے شکوے شکایت بدگمانی سے ہوتے ہوتے غیبت اور جھوٹ اور بہتان تک چلتی چلی جاتی ہے، ان اینڈنگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نہ ختم ہونے والا ایک لامتناہی سلسلہ۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ علاج کی بات کریں، ایک جو اینگزائٹی کی بات، جو ایک اینگزائٹی کا مسئلہ ہے، یہ جو ہلوک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ جلد بازی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ آپ دیکھیں، اگر اس طرح ہم آپ سے کہنا شروع کریں اس وقت جلدی کریں جلدی کریں، تو ایک دم آپ گھبرانا شروع کر دیں گی، ایک دم اینگزائٹی آ جائے گی آپ کے اندر، پینک مچنے لگ جائے گا نا۔ تو جب ہم نے اجلت کی بات کی تھی غصے میں، تو اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب یہ جلد بازی کی جاتی ہے اس سے اینگزائٹی پیدا ہوتی ہے، ہلوک پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے انسان کو۔ بعض لوگ تو اتنا زیادہ ہلو کا شکار ہوتے ہیں کہ باقاعدہ کانپنے لگتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اتنے نروس رہتے ہیں، وہ اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، کہیں اگر زور کی آواز بھی اچانک آ جائے تو وہ ایک دم پینک ہو جاتے ہیں، ایک دم ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں ایک دم۔
یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. یہ چیز شخصیت کے اندر، کردار کے اندر بھی کمزوری پیدا کرتی ہے اور یہ انسان کو بدنما بنا دیتی ہے. اس کی شخصیت کے اندر ایک عیب کے طور پہ پائی جاتی ہے. یہ چیز ٹھہراؤ ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے شخصیت کے اندر. تو عجلت بھی یہ چیز کرتی ہے. ہم نے عجلت کے بارے میں جو بات کی کہ دنیا میں تو عجلت پسند ہے ہی نہیں دنیا کے معاملات میں، بلکہ سکینت اور وقار پسند ہے. دین کے معاملات میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان کو عجلت کا شکار یا ہلو کا شکار ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پڑھا تھا سورہ طٰہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ان سے کہ موسیٰ کیا چیز تجھ کو جلدی لے آئی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بس اللہ میں تو جلدی سے آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے، اور قوم آ رہی ہے پیچھے پیچھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی. سورہ قیامہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَا تَعْجَلْ بِهِ لِسَانَكَ، آپ جلدی مت کیجئے اس کلام کے ساتھ، اپنی زبان کو بہت تیزی کے ساتھ حرکت مت دیجئے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. تو قرآن کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی جلد بازی پسند نہیں. اگر دین کے بارے میں بھی اینگزائٹی آ جائے تو دین کی حلاوت ختم ہو جائے گی. اس کا جو لطف ہے، جو اس کی چاشنی ہے، جو اس دین کا ایک ریلیکسنگ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، جو انسان کے اعصابی تناؤ کو جو لے جانے والی چیز ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے کہا میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، لیکن یہ نماز بجائے کہ ریلیکس کرے، چونکہ اینگزائٹی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اب اس کو لطف نہیں دے رہی. اب بار بار پریشان، ٹائم تو نہیں ہو گیا نماز کا، ٹائم تو نہیں ہو گیا نماز کا. اس طرح کی گھبراہٹ. تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. گھر میں ایک گھبرانے والا انسان ہوتا ہے، وہ کتنوں کو گھبرا دیتا ہے، کتنوں کو پریشان کر دیتا ہے. اور پھر یہ گھبراہٹ جو ہے پھر چڑ کے اندر تبدیل ہونے لگتی ہے. تو یہ اس طرح گھبرانا، اور کیا پتا گھبرا کر وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جلد بازی کی وجہ سے، تو کیا فائدہ ہوا؟ نماز تو قبول نہ ہوئی. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں. عجلت اچھی چیز نہیں ہے. عجلت بھی گھبراہٹ کا، پریشانی کا سبب بنتی ہے. اور جب کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی انسان پر آئے، بجائے کہ گھبرائے انسان، ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جب انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. سیدھی سادی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی شاگرد ہے، وہ پڑھ کر آیا ہے گھر سے اچھا خاصا، اب وہ پیپر دینے بیٹھا، ایک دم پینک ہو گیا، ایک دم ہلو کا شکار ہو گیا. جو آتا جاتا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. اور جن لوگوں کو یہ ہلو کا مرض ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں شکوہ ضرور کرتے ہیں. طبیعتیں ان کی بڑی شاکی ہوتی ہیں، اور وہ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت گھبرا رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت گھبرا رہے ہیں. تو یہ ہلو کی عادت لازماً شکایت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنے کی ضرورت ہے کہ پینک نہ ہو، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بات کو سنیں. کوئی بری سی بری خبر اللہ نہ کرے ہم سن لیں، بری سے بری خبر، ایک دم پینک نہ ہو، اس کے اندر تسلی کے ساتھ سن لیں بات کو، ایک دم ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ اچھا اب مجھے عمل کیا کرنا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ یہی تھا، پینک نہیں ہوتے تھے، اینگزائٹی اٹیکس نہیں ہوتے تھے. غزوہ بدر یا غزوہ احد، ان میں سے کسی کا ذکر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ اتنی بڑی فوج جو ہے وہ دشمنوں نے جمع کر لی ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، بہترین کارساز ہے. تو یہ بڑا کلمہ ہے جو کہ انسان کو اینگزائٹی سے نجات دیتا ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا کیجیے. یا کوئی بری خبر سنیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہاں اگر ہم اس وقت ایک دم سے اناؤنس کر دیں کہ کل ہم آپ کا 25 پاروں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، آپ کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہہ سکتے ہیں؟ میں کہہ ہی دوں پھر دیکھوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تزکیہ نام کس چیز کا ہے. سن لینا اور خوش ہونا اور کہنا دل کے اندر کہ واہ واہ کیا پیاری باتیں بتا رہی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کون سا تزکیہ ہو جائے گا؟ پہلے لائٹ جاتی تھی تو ایک دم ایسے کرتے تھے، اور پھر الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کیا. اب جب لائٹ جاتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیتے.
اور اب وہ اپنے دوپٹوں سے ہوا بھی نہیں دیتے اور کارڈ لے لے کے اپنے آپ کو ہوا بھی نہیں دیتے تسلی کے ساتھ، اس لیے کہ پڑھنا ہے. تو یہ چیز پسندیدہ ہے نا، جب انسان کے اعصاب پرسکون رہتے ہیں، اس کے اعضاء پرسکون رہتے ہیں. دو چیزیں، اعصاب پرسکون رہیں نرو، اور دوسرے آپ کے اعضاء باڈی پارٹس یہ پرسکون رہیں. اس کو پرسکون رکھنا ہے تاکہ ہم اینگزائٹی سے نجات حاصل کر سکیں. فوراً دماغ چل پڑے کہ اچھا اس کا حل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے. ایک دم صحابہ جو ہیں وہ پینک نہیں ہو گئے، ہاں فتنہ فتنہ، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے، اللہ اللہ اللہ، ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں. ہمارا تو فوراً یہ ہو جاتا ہے نا، ہم اتنے اپسیٹ ہو گئے، فتنہ، اب ہم کیا کریں. یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا. اچھا یہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ فلموں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. کیسے چھوڑیں فلموں کا پیچھا جب اس نے ہمارا تزکیہ نہیں کیا. تزکیہ تو کیا ہمیں عیب بھر دیے جو نارملی نہیں ہوتے تھے. پچھلی نسلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہلو کی بیماری اتنی نہیں تھی، اس لیے کہ اس ہلوک اور اس گھبرانے کو اور اس دیوانہ وار پریشان ہو جانے کو الڑ پن کی علامت سمجھا، معصومیت کی، یوتھ کی، ینگ ایج کی، کہ جو بہت ینگ ہوتے ہیں، جو بہت معصوم ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، وہ بہت گھبراتی ہیں، تیز تیز ہاتھ ہلاتی ہیں، ہائے اللہ کرتی ہیں. آپ نے ایک طریقہ دیکھا ہوگا نا، ایسے ایسے یہ ہاتھوں کو یوں ہلانا، اللہ اب ہم کیا کریں، پھر یوں ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پھر یوں کر کے ہلاتے ہیں. چاہے خوشی ہو تو چیخیں گے، اچھلیں گے، زور زور سے کودیں گے، اور اگر غم کوئی پریشانی پڑ جائے تو ہلو کا شکار ہو جاتے ہیں فوراً. اور جب اس طرح ہم اپنے جسموں کو بہت ہلائیں گے نا، یہ ہمارے پینک کو فیڈ کرتی ہے چیز. آزما کے دیکھ لیجئے آپ، جتنا آواز بلند کریں گے، جتنا ہاتھوں کو ہلائیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے پریشانی میں، اتنا پریشانی میں، پینک میں، ہلو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کوئی بات سن کے خوشی کی یا غم کی، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ٹھہراؤ، ایک دم ریئیکٹ مت کریں. لیکن چونکہ وہ ایک امیج بن گیا ہے کہ ہر خوشی کی خبر سن کے چیخنا یا ہر غم کی خبر سن کے چیخنا، اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا خیال ہے اس کو، کیسے اچھے اس کے جذبات ہیں، کتنا نرم اس کا دل ہے، اس کو یہ سمجھ لیا گیا ہے ہمارے ہاں. اور اگر کوئی خبر سن کے کوئی بہت تسکین کے ساتھ خبر سنتا ہے، کہتے لو کیسے بے حس ہیں، کسی بات کا نہیں اثر ہوتا ان کے اوپر، دل بالکل پتھر ہو گیا. غم کا بھی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر، خوشی کا بھی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر. تو یہ خوشی یا غم کا اثر ہونا نہ ہونا، اس کا کوئی تعلق نہیں. اثر کیسے نہیں ہوتا انسان پہ؟ ابھی صرف فرضی صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ کل ہم 25 پاروں کا آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل پہ اثر نہ ہوا ہوگا؟ اور اب آپ کو یہ خبر سنا دی کہ نہیں کل آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا 25 پاروں کا، تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے. اثر تو ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اظہار کرنا بڑھ بڑھ کے، یہ چیز پھر انسان کو ہلو کی طرف لے جاتی ہے، اینگزائٹی اور پینک کی طرف لے جاتی ہے. تو ٹو مچ موومنٹ، بہت بولنا، بہت ہلنا، ایک دم سے ریئیکٹ کرنا، اور آوازوں کو بہت بلند کرنا، یہ سب چیز پینک کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، تو یہ پوچھا تھا کہ اس سے نجات کا طریقہ بتا دیجیے. حل، سلیوشن اورینٹڈ. مومن جو ہے وہ سلیوشن اورینٹڈ ہوتا ہے. حل کیا ہے، حل کیا ہے اس کا، اس کو ہینڈل کیسے کریں گے. اب یہ ایک ایکچوئل سچویشن ہے، ایک صورتحال ہے، حقیقی صورتحال. اب میرے پاس جو ہے محدود وقت ہے، اس محدود وقت کے اندر یا میں پریشان ہوتی رہوں بیٹھی ہوئی، یا میں کچھ کرنے کا سوچوں. تو ہم تو عملی ہیں نا، پریگمیٹک. مسلمان تو مسلمان نہیں اگر وہ عمل نہیں کرتا. مسلمانوں سے زیادہ پریکٹیکل، مسلمانوں سے زیادہ پریگمیٹک اور کون ہے؟ عمل الصالحات، عمل الصالحات، عمل الصالحات کی گونج سے قرآن بھرا ہوا ہے، گونج رہا ہے قرآن. ایمان لاؤ اور عمل کرو. تو سب سے پہلے کوئی خبر آپ کو ملے، ہلو سے نجات کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کوئی خبر ملے اچھی یا بری، سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، مجھے آج پتا چلا ہے. یہ آپ کہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھے آج پتا چلا. ہم کہتے ہیں یہ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو اچانک ہو گیا، یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا. تو ہم پینک میں جانا شروع ہوتے ہیں. اب یہ ایک دم یاد نہیں آئے گا نا، اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے. میرے لیے بتا دینا کتنا آسان ہے آپ کو. میں تو اپنے لیے اس وقت دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ جب کوئی خبر میں سنوں تو مجھ کو یہ یاد رہے. میں تو اپنی کوئی گارنٹی نہیں لے رہی آپ کے سامنے کہ مجھ کو ضرور یاد آ جائے گا کہ یہ سب پہلے ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اناؤنسمنٹ آج ہوا ہے، اس وقت میرے علم میں ابھی آئی ہے یہ بات.
تو نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا، ڈیوائن ڈکری، یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا، تقدیر میں لکھا تھا۔ اب میرا اس پہ رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ صالح، مجھے صالح عمل کرنا ہے کہ میں صبر کرنے والی، شکر کرنے والی بنوں، اور میں سنت کے حساب سے اپنا رد عمل ظاہر کروں۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوط تھامے رہنا۔ اللہ کی کتاب وہ راستہ ہے جو تم کو ہر مشکل پریشانی فتنے سے نکالے گا، یہ حل ہے ہر چیز کا۔ تو قرآن پر تدبر کرنا، یہ بھی انسان کو پینک سے اور ہلو سے نجات دینے والی چیز ہے، اور تقدیر پر راضی رہنا، تقدیر پر ایمان لانا اور تقدیر پر راضی رہنا، اس سے بھی انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور ایک دم کوئی خبر سن کے ریئیکٹ کرنا، یہ ہرگز الڑپن کی علامت نہیں ہے، یہ فیمنن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو چاہے فلموں میں کچھ بھی وہ دکھا دیں، الڑپن کی یہ معصومیت کی علامت، یہ الڑپن معصومیت کی علامت نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، فرشتے نے اتنی بڑی خبر سنا دی اتنی معصوم پاکیزہ لڑکی کو کہ تم ماں بننے والی ہو، کیا ہلو کا شکار ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں کس قدر وقار کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وقار سوچیے ذرا، قرار دیکھیے ذرا۔ اور یہاں شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، 5ویں بچے کی خبر سن کے ہلو کا شکار ہو جاتی ہیں، پینک اٹیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا کہ ہاں ہم پریشان ہوں گے۔ بس کیوں ہم پریشان ہوں گے؟ ہم ابھی ینگ بہت ہیں، تو یہ بیبی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہلو تو بچوں میں ہوتی ہے، ہر بات پہ روتے ہیں، ہر بات پہ کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نا۔ تو ہمیں تو میچور ہونے کی ضرورت ہے، ٹھہراؤ آنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر۔ تو یہ جو آیات آپ کو سنائی، تو فرمایا ہے آگے، وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر ہلو نہیں پایا جاتا۔ الذین هم فی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط۔ تو پتہ چلا کہ تقوی بھی علاج ہے ہلو کا، اللہ سے تعلق پختہ رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کو اپنا وکیل سمجھنا، تو یہ چیز بھی انشاءاللہ تعالی ہلو سے نجات دے گی۔ اب اس کو ہمیں ضرور بالضرور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کریے گا، بھرپور کوشش کیجیے، کوئی خبر سن کے ایک دم ریئیکٹ نہیں، اینگزائٹی نہیں، جسے کی چیز اللہ کو پسند نہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیں عمل صالح سے روک دیتا ہے نا ہلو، پینک ہو جانا، اینکشس ہو جانا، یہ ہمیں اچھے عمل سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ تو ہم تو اچھا عمل کرنا چاہیں گے۔ اور آپ دیکھیں ایک شخص ہو نا جس کے اندر ٹھہراؤ ہو گھر میں، کتنوں کو تھام لیتا ہے۔ سب گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، سب گھر والے پینک ہو رہے ہیں، ایک گھر میں اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کے اندر ٹھہراؤ ہے، میچورٹی ہے، وہ سب کو ٹھنڈا کر دے گا، کہے گا ٹھیک ہے ہو گیا، اب دیکھتے ہیں حل کیا ہے۔ ایک دم ایکسیڈنٹ کی خبر سنی، کسی نقصان کی خبر سنی، کوئی پیسے کا نقصان، کسی کا انتقال، کوئی اور چیز، ایک آدمی ٹھہراؤ والا کتنوں کے لیے راحت کا سبب بن جاتا ہے، کتنوں کو اپنے عمل سے وہ سکھا دیتا ہے، کتنوں کے لیے راحت بن جاتا ہے نا۔ تو کتنا اجر سمیٹ لیتا ہے دیکھیں، اس لیے کہ صبر تو کیا جاتا ہے ان دا صدمۃ الاولی، جیسے ہی صدمہ پڑے، نیا نیا صدمہ پڑے، اس وقت صبر کر لینا، اس کا بڑا ہی اللہ کے ہاں اجر ہے۔ ہلو اور جلد بازی تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جلد بازی تو ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے، لیکن جلد بازی ہلو کا سبب بن سکتی ہے، اور کئی چیزوں کا ہے۔ جلد بازی کے ساتھ پینک ضروری نہیں ہے، اینگزائٹی اور پینک تو یہ الگ ہی بیماری ہے۔ ہر چیز میں پریشان، جیسے بھی ہم نے ذکر کیا نا، بہت زیادہ اعصاب کا ہل جانا، بہت زیادہ جسم کا ہلنا شروع ہو جانا، آوازوں کا بلند ہو جانا، اس کا تعلق جلد بازی سے تو نہیں ہے۔ جلد بازی پازیٹو کبھی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ نیکیوں میں جیسے آتے ہیں سارعوا الی مغفرہ، کہ تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، لیکن جلد بازی نہیں۔ جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی ہے کہ وقت آنے سے پہلے کوئی کام کر لینا، اس کو کہتے ہیں جلد بازی۔ اور سستی کیا ہے؟ کہ وقت گزرنے کے بعد کام کرنا، یہ الگ پرابلم ہے، چیز کو ڈیلے کرنا۔ اور مناسب وقت پر کام کرنا وہ انتہائی مطلوب ہے۔ نیکی کا جو ہی موقع آ جائے، اب اس کو ہم جلد بازی نہیں کہیں گے، نیکی کا موقع آ جائے فوراً کر گزرو، ڈیلے مت کرو اس کو، یہ فرق ہے۔
مستقبل کے اندیشے کبھی آئیں کہ اب کل کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، بالکل مت پریشان ہو، میرے رب نے میری تقدیر بنا دی ہے، وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، بس اب ظاہر ہو جائے گا۔ اور دعا، اسی کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اچھا، کہ بعض دفعہ اینگزائٹی جو ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا خوف جس کا انسان نے سامنا کیا ہو، اور وہ حقیقی واقعہ وہ ایسا خوفناک ہوتا ہے کہ پھر وہ حواسوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر ایک فوبیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا بھی حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل ایک انڈاکٹرینیشن ہے نا، آٹو سجیشن ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گاڑی چلا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس کے دو نتیجے نکلیں گے، ایک تو یہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے گاڑی چلانا چھوڑ دے۔ اگر اس نے گاڑی چلانی چھوڑ دی